اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین اما بعد۔ منطق مظفر کے حوالے سے جو ہماری گفتگو چل رہی ہے اس کا آج 25واں درس ہے۔ گزشتہ درس میں بات نامکمل رہ گئی اور ہماری بحث یہاں تک پہنچی تھی کہ ہم عنوان اور معنون کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ مفہوم کی دلالت اپنے مصادیق پر جب ہو تو وہ مفہوم جو ہے وہ عنوان قرار پاتا ہے اور اس کے مصادیق اس کا معنون ہوتے ہیں۔ یعنی جب مفہوم کو ہم ملا قرار دیتے ہیں حکم کے لیے تو یہ در حقیقت حکم کا مفہوم پر کرنا دو طریقے سے لحاظ کیا جاتا ہے کہ یا جو ہے حکم کرتے ہیں مفہوم پر بما ہوا مفہومون کہ مفہوم ہی اصل مورد حکم کرنے میں ملاپ ہوتا ہے۔ مثلا جب ہم نے مثال دی تھی کہ الانسان و حیوان ضاحک حیوان ناطق کہ جب ہم کہتے ہیں کہ حیوان ناطق حمل کیا ہے اور حکم لگایا انسان پر تو یہ انسان پر جو حکم لگانا ہے حیوان ناطق کا یہ اس لحاظ سے کہ مفہوم انسان جو ہے وہ حیوان ناطق ہے اور پورا کا پورا مفہوم جو انسان کا ہے وہی حیوان ناطق جنس اور فصل کا مفہوم ہے۔ پورا جنس و فصل مل کر حیوان جنس اور ناطق فصل کے جو انشاءاللہ بعد میں بیان ہوگا یہ جنس قریب اور فصل قریب پوری انسان کی تعریف ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں حد تام کیونکہ پورا مفہوم انسان اس سے بیان ہوتا ہے۔ یہ ہو جائے گا حملے اولی کہ جب ہم نے مفہوم میں جو حکم کو لحاظ رکھا تھا مفہوم بما ہوا مفہوم رکھا تھا نہ اس لحاظ سے کہ مفہوم اپنے مصادیق کے لیے آئینہ دار ہو۔ لیکن دوسری صورت مفہوم پر حکم کرنے کی یہ ہے کہ حکم جو ہوتا ہے مفہوم پر نہیں ہوتا بلکہ اس لحاظ سے مفہوم پر ہوتا ہے کہ مفہوم اپنے مصادیق سے حکایت کرنے والا اور اپنے مصادیق کی طرف رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے۔ یعنی گویا اس مفہوم کو آئینہ اور مرآت قرار دیتے ہیں مصادیق کے لیے۔ جیسے ہم نے دو مثالیں بیان کی تھی کہ الانسان ضاحک یا الانسان فی خسر، یہ ضاحک کا یا فی خسرن کا حمل کرنا اور حکم لگانا انسان پر اس لحاظ سے نہیں ہے کہ مفہوم انسان ضاحک اور ہنسنے والا ہے، یہ مفہوم انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے، بلکہ مفہوم انسان کے جو مصادیق ہیں معنونات ہیں خارج میں وہ ضاحک ہیں یا خسارے میں ہیں۔ تو یہ حکم کرنا جو ہے بالحمل شائع ہے کہ جب انسان پر حکم لگائیں اس لحاظ سے یا کسی مفہوم پر حکم لگائیں اس لحاظ سے کہ وہ مفہوم اور وہ عنوان اپنے مصادیق سے حکایت کرنے والا ہے تو یہ حکم ہو جائے گا بالحمل شائع۔ اب یہاں جو ہے فرق بیان کر رہے ہیں ان دونوں لحاظ اور دونوں نظروں کا۔ یہ دو طرح کی نظر ہیں جب ہم مفہوم پر حکم لگاتے ہیں، ایک دفعہ مفہوم ہی کو ملا قرار دیتے ہیں اور ایک دفعہ مفہوم کو ملا قرار نہیں دیتے بلکہ مفہوم کو آئینہ اور حکایت کرنے والا قرار دیتے ہیں اس کے مصادیق سے۔ تو وہ بیان کر رہے ہیں اسی فرق کو جو ہے بیان کرنے کے لیے وَلِأَجْلِ التَّفَرْقَةِ بَيْنَ النَّظْرَيْنِ ان دونوں نظر کے جو ایک حملے اولی کی صورت میں ہے اور ایک حملے شائع ثنائی کی صورت میں ہے کہ یہ جو دو نظر ہیں ان کے درمیان جو جدائی اور فرق ڈالنے کی خاطر نلاحظ الامثلۃ الآتیہ، یہ صفحہ 57 پر ہے کہ یہ ہم جو ہے آنے والی مثالیں ملاحظہ کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ مثالوں میں کس طریقے سے حملے اولی ہے اور کس طریقے سے حملے شائع ثنائی ہے۔ کہتے ہیں نمبر الاول پہلی مثال جو ہے اذا قال النحاة الفعل لا يخبر عنه کہ جب نحوی یہ کہتے ہیں کہ فعل وہ کلمہ ہے لا يخبر عنه کہ جس سے خبر نہیں دی جا سکتی، یعنی جو مبتدا واقع نہیں ہوتا کہ جس سے خبر نہیں دی جاتی، جو محکوم علیہ واقع نہیں ہوتا، مخبر عن واقع نہیں ہوتا، اسم ہونا ضروری ہے مبتدا کا۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ فعل وہ ہے کہ لا يخبر عن کہ جس سے خبر نہیں دی جا سکتی تو ایک جو ہے اعتراض یہ ہوتا ہے ابتدائی سطحی نظر اگر ڈالیں کہ فعل یہاں پر مبتدا ہے اور لا يخبر عن اس کی خبر ہے اور لا يخبر عن کا جو ہے حمل کر رہے ہیں اسی فعل پر، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ لا يخبر عن یعنی فعل سے خبر نہیں دی جا سکتی جبکہ آپ اس فعل سے خبر دے رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہی کہ یہاں جو فعل ہے واضح ہے کہ اس پر الف لام داخل ہے، اسم ہے، نہ یہ کہ خود فعل ہے بلکہ یہ جو ہے عنوان ہے ایسا کہ جس پر جو ہے لا يخبر عن کا اگر ہم حمل کر رہے ہیں، اگر اسی فعل کو جس پر الف لام داخل ہے لا يخبر عنہ کو قرار دے تو یہ حملے اول ہی ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اسم ہے اور یہ فعل نہیں ہے، فعل کا نام ہے۔ لیکن اگر فعل کو ہم یہ کہیں کہ یہ الفعل حکایت کر رہا ہے افراد فعل سے
اور ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ لا یخبر عنہ، کہ وہ جو افراد فعل ہیں ان سے خبر نہیں دی جا سکتی، یعنی وہ مبتدا واقع نہیں ہو سکتے، تو اس صورت میں ہم حمل شائع ثنائی ہو جائے گا۔ اور نحویوں کی جو مراد ہے اسی بات سے کہ الفعل لا یخبر عنہ یہ حمل شائع ہے، یعنی فعل جو اپنے افراد اور اپنے مصادیق کو بیان کرنے والا ہے، یعنی یہ فعل کا عنوان آئینہ ہے، عنوان ہے اپنے معنونات کے لیے، اپنے مصادیق کے لیے، کہ وہ جو فعل کے معنون ہیں یعنی خود فعل ماضی مضارع وغیرہ لا یخبر عنہ ان سے خبر نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ جو نحویوں نے کہا ہے لا یخبر عنہ کا حمل کیا ہے اور حکم لگایا ہے فعل پر، یہ فعل پر بما ہوا فعل نہیں لگایا، بلکہ بما یہ الفعل بما ہوا حاکیون و دال علی افرادہ و حاکیون عن مصادیقہ، اس لحاظ سے ہم دیکھیں بیان کر رہے ہیں کہ اذا قال النحات، جب نحات یہ کہ الفعل لا یخبر عنہ کے فعل سے خبر نہیں دی جا سکتی، فقط یعترض علیہم فی بادی الرائے، کہتے ہیں انہی نحات پر اعتراض کیا جاتا ہے، ان پر یہ اعتراض ہوتا ہے، لیکن اعتراض فی بادی الرائے ابتدائی نظر میں ہے۔ اگر انسان ابتدائی نظر کرے تو یہ اعتراض ذہن میں آتا ہے، لیکن اگر اس میں دقت کرے تو اعتراض دور ہو جاتا ہے۔ ابتدائی نظر میں کیا اعتراض جو ہے ان پر ہوتا ہے، فیقال لہم، پس ان سے کہا جاتا ہے ھذا القول منکم اخبار عن الفعل، کہ یہ جو لا یخبر عنہ کہنا ہے یہ جو آپ کا قول ہے یہ خود فعل سے خبر دینا ہے، یہ تو خود آپ فعل کی خبر دے رہے ہیں، الفعل مبتدا ہے، لا یخبر عنہ اس کی خبر ہے، پس آپ خود فعل سے خبر دے رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں فعل سے خبر نہیں دی جا سکتی، فکیف تقولون لا یخبر عنہ، پس آپ کیسے کہتے ہیں کہ فعل سے خبر نہیں دی جا سکتی جبکہ آپ خود فعل سے خبر دے رہے ہیں۔ والجواب، کہتے ہیں اس اعتراض کا جواب یہ ہے ان الذی وقع فی القضیۃ مخبرا عن، کہتے ہیں قضیے میں جو چیز مخبر عن واقع ہوئی ہے، یعنی جس کے بارے میں خبر دینے کی بات ہے، کہ جو جس فعل کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ مخبر عن جو ہے واقع نہیں ہوتا، وہ موضوعا فی القضیۃ، اور جو قضیے میں موضوع واقع ہوا ہے یعنی الفعل، وہ مفہوم الفعل، وہ خود فعل تو نہیں ہے، وہ مفہوم فعل ہے۔ اگر ہم مفہوم فعل پر حکم لگائیں گے تو لا یخبر عنہ کا حمل کرنا اس پر صحیح ہے، حکم لگانا صحیح ہے، لیکن اگر فعل کے مفہوم پر بما ہوا مفہوم حکم نہیں لگائیں بلکہ بما ہوا حاکیا عن مصداقہ ہی اگر لیں گے تو پھر یہ صحیح ہے، حمل شائع ہے۔ کہتے ہیں کہ ان الذی وقع فی القضیۃ مخبرا عنہ، کہتے ہیں وہ چیز کہ جو قضیے میں واقع ہوئی ہے مخبر عن، وہ موضوعا فی القضیہ، اور موضوع واقع ہوئی ہے قضیے میں، وہ کیا ہے، ہوا مفہوم الفعل، وہ مفہوم فعل ہے کہ جس سے خبر دی جا رہی ہے، یا جو قضیے میں موضوع واقع ہوئی اور جس پر حمل کر رہے ہیں لا یخبر عنہ کا، وہ مفہوم فعل ہے۔ ولیکن لیس الحکم لہ بما ہوا مفہوم، لیکن یہ جو لا یخبر عنہ کا حکم لگانا ہے اس فعل پر، اور یہ حکم لگانا جو ہے بما ہوا مفہوم نہیں ہے کہ فعل کا مفہوم ایسا ہے جس سے خبر نہیں دی جا سکتی، بلکہ فعل کے مصادیق ایسے ہیں کہ جو جن سے خبر نہیں دی جا سکتی۔ ولیس الحکم لہ بما ہوا مفہوم، اور یہ حکم لگانا لا یخبر عنہ کا اس فعل کے لیے اس لحاظ سے نہیں ہے کہ بما ہوا مفہوم کہ وہ مفہوم ہے، بل جعل عنوانا وحاکیا عن مصادیقہ وآلۃ لملاحظتها، بلکہ قرار دیا گیا ہے اس مفہوم کو کہ مفہوم عنوان ہے اور حکایت کرنے والا ہے اپنے مصادیق کی، یعنی اپنے مصادیق کے لیے حکایت کرنے والا ہے اور اپنے مصادیق کے لیے عنوان ہے، اور وہ مصادیق اس کے معنون ہیں، پس اپنے معنون کے لیے عنوان اور اپنے مصادیق کے لیے جب حکایت کرنے والا ہے وآلۃ لملاحظتها، اور آلہ ہے اپنے افراد مصادیق کے لحاظ کرنے کے لیے، تاکہ اس آلے کے ذریعے اس کے مصادیق کا لحاظ کر سکے۔ تو اس لحاظ سے جب مفہوم کو قرار دیا جائے گا تو یہ مفہوم پر جو حکم کرنا صحیح ہے۔ والحکم فی الحقیقت راجع للمصادیق، اور یہ لا یخبر عنہ کا جو حکم کرنا ہے یہ اس الفعل پر نہیں ہے کہ جو موضوع واقع ہوا ہے جو مفہوم وہ ہے، بلکہ مفہوم فعل نہیں بلکہ مصادیق فعل ہیں جو حقیقت میں مورد حکم قرار پائیں۔ والحکم فی الحقیقت، اور حقیقت میں جو حکم ہے لا یخبر عنہ کا راجع للمصادیق، وہ مصادیق فعل کے لیے ہے، نحو ضرب و یضرب، یہ جو مصادیق فعل ضرب و یضرب وغیرہ ہیں در حقیقت حکم کی بازگشت ان مصادیق کی طرف ہے کہ ان سے جو ہے لا یخبر عنہ خبر نہیں دی جا سکتی۔ والفعل الذی لہ ھذا الحکم حقیقتا، اور وہ فعل کہ جس کے لیے حقیقت میں یہ والا حکم ہے، یعنی وہ فعل کہ جو مصادیق کے لیے سے حکایت کرنے والا ہے اور عنوان ہے، وہ فعل کہ جس کے لیے یہ والا حکم ہے حقیقتاً، وہ الفعل بالحمل الشائع، وہ حمل
فعل جو ہے بالحمل شائع ہے، لیکن اگر فعل کو ہم اس لحاظ سے دیکھیں کہ خود فعل کا مفہوم جو ہے وہ اس پر حکم لگائیں گے تو وہ بالحمل اول ہی ہو جائے گا۔ الثانی دوسری مثال وَإِذَا قَالَ الْمَنْطِقِي، اور جب منطقی شخص یہ کہتا ہے، کوئی منطقی عالم یہ کہتا ہے کہ الجزیو یمتنع صدقہ علی کثیرین، کہ جزی وہ مفہوم ہے کہ جو کثیرین پر صادق نہیں آتا، ممتنع ہے جزی کا کثیرین پر صادق آنا۔ پہلے ہم پڑھ چکے کہ جزی وہ مفہوم ہے کہ لا یصدق علی کثیرین یا یمتنع صدقہ علی اکثر من واحدین، کہ جو ایک سے زیادہ پر صادق نہیں آتا۔ جب منطقی نے یہ کہا تو فقط یعترض، پس اس پر جو ہے اعتراض یہ ہوا، فیقال له، اور اس کے لیے کہا گیا الجزی یصدق علی کثیرین، آپ کس طرح سے کہتے ہیں کہ جزی جو ہے کثیرین پر صادق نہیں آتا؟ ہم دکھاتے ہیں کہ عنوان جزی کثیرین پر صادق آتا ہے، الجزی یصدق علی کثیرین، عنوان جزی کثیرین پر صادق آتا ہے۔ کیسے؟ لأن هذا الکتاب جزی ومحمد جزی وعلی جزی ومکہ جزی، یہ سارے عناوین جزی ہیں اور ان سب پر جزی صادق آ رہا ہے۔ کیسے آپ نے کہا کہ جزی کثیرین پر صادق نہیں آتا؟ اس کتاب پر بھی جزی ہونا صادق آتا ہے، شخص محمد پہ بھی جزی ہونا، علی پر بھی جزی ہونا، اسی طرح شہر مکہ پر بھی جزی ہونا صادق آتا ہے۔ تو پس یہ جزی عنوان تو الا ماشاءاللہ آپ گنتے چلے جائیں، سب پر جزی صادق آ رہا ہے۔ کیسے آپ کہتے ہیں جزی کثیرین پہ صادق نہیں آتا؟ فکیف قلتم یمتنع صدقہ علی کثیرین، پس آپ کس طرح سے کہتے ہیں کہ یہ عنوان جو جزی کا ہے یہ ممتنع ہے زیادہ پر صادقانہ؟ زیادہ پر صادقانہ کس طرح سے ممتنع ہے جبکہ کثیرین پر صادق آ رہا ہے؟ تو والجواب، کہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ مفہوم الجزی، یعنی جو پہلے آپ کو وہی بیان کیا کہ حملے اولی اور حملے شائع کے لحاظ سے دیکھیں، حملے اولی کے لحاظ سے مفہوم جزی کلی ہے۔ جب حملے اولی کے لحاظ سے دیکھیں گے مفہوم جزی کلی ہے، یعنی بہت ساروں پہ صادق آتا ہے، یہ بھی جزی ہے وہ بھی جزی ہے، ہر چیز جو جزی خارج میں موجود ہے، جزی جب اس پر صادق آ رہا ہے تو خود مفہوم جزی بما ہوا جزیون